میرے پیارے دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بابر کس طرح بھارت آیا۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ لوگ جلد جا کر اسے دیکھ لیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم بابر کے آگے کی زندگی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، بابر ابراہیم لودھی کے مقابلے اس لیے کانفیڈنٹ تھا کیونکہ اس کے پاس توپ موجود تھی، جس توپ کو بابر سے پہلے بھارت میں کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ آخر کار پانی پت کے میدان میں بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ گھمسان یدھ شروع ہو گئی۔ ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ میری فوج بابر کے مقابلے بہت زیادہ ہے تو اس نے اپنی سارے فوج کو ایک ساتھ میدان میں اتار دیا، لیکن شاید یہ ابراہیم لودھی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بابر نے بھی جب یہ دیکھا کہ ابراہیم لودھی نے ساری فوج میدان میں اتار دی تو بابر نے بھی اپنے سارے توپ چلانے والے کو ایک ساتھ توپ چلانے کا حکم دے دیا۔ اس جنگ میں بابر کے پاس تقریباً 10 توپ موجود تھی۔ بابر کو جب ساری توپوں چلانے والوں نے توپ چلانا شروع کیا تو اس کی گرج سے ابراہیم لودھی کے سارے ہاتھی بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے ابراہیم لودھی کے فوج کو ہی کچل دیے۔ بابر نے جب اپنے دشمن فوج کی ایسی حالت دیکھی تو اپنے سارے فوج کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بابر کا یہ حملہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ لودھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہ پایا اور جنگ میں لودھی کی موت ہو گئی، اور اس طرح سے ہندوستان میں بابر کی پہلی فتح نصیب ہو گئی تھی۔ اور اس جنگ کے جیتنے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لودھی کو ہرانے کے بعد بابر پوری شان و شوکت کے ساتھ دلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دلی کے سارے قلعے پر لودھی کے لوگوں کا ہی قبضہ تھا، لیکن بابر نے لودھی کی ماں سے اس شرط پر قلعے خالی کروا دیے کہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بابر نامے میں بابر نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ابراہیم لودھی کی ماں کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا کرتا تھا۔ دوستو، بابر کا دلی سلطنت پر بیٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے مصیبت آئی وہ تھی میواڑ کا راجا رانا سانگا، کیونکہ رانا سانگا بابر کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بابر کو ہندوستان بلانے والا رانا سانگا ہی تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم بھارت آؤ اور بھارت کو اس ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا لو، کیونکہ رانا سانگا یہ سوچ رہا تھا کہ بابر بھی اپنے پوروج یعنی امیر تیمور کی طرح صرف بھارت کو لوٹ کر چلا جائے، اور جب لودھی سلطنت لٹ جائے گی تو ہم سب راجپوت مل کر ایک بڑی سلطنت قائم کر لیں گے۔ اسے اس بات کی خبر ذرہ برابر بھی نہیں تھی کہ بابر ہندوستان پر آ کر یہیں سلطنت کرنے لگ جائے گا۔ لہٰذا جب بابر نے دلی پر سلطنت شروع کی تو رانا سانگا نے اس کی سلطنت سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ رانا سانگا نے بابر کو جب ہندوستان آنے کے لیے خط لکھا تھا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ابراہیم لودھی کے مقابلے ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن رانا سانگا نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے بھی بابر اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ تھا۔ آخر کار دلی کی سلطان بننے کے ایک سال بعد ہی بابر کو رانا سانگا کے بیچ گھمسان یدھ ہوا۔ اس جنگ میں رانا سانگا کے ساتھ اور راجا ملے ہوئے تھے، لیکن بابر نے اپنی بہادری سے سبھی کو ہرا دیا اور اس جنگ میں بھی بابر کی جیت ہو گئی۔ اس جنگ کے ایک سال بعد ہی رانا سانگا کی موت ہو گئی اور پھر 1-2 سال کے بعد یعنی 1530 میں خود بابر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے بابر کی قبر کے بارے میں تو بابر نے یہ نصیحت کی تھی کہ اسے کابل میں دفنایا جائے، اور اس لیے بابر کی موت کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں نے اس کی قبر کابل میں ہی
बनवाई और आज भी उसकी कब्र काबुल में ही मौजूद है। बाबर की मौत के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि जब बाबर का बेटा यानी हुमायूं बीमार हुआ तो बाबर ने अपने रब से रो रो कर यह दुआ की कि या अल्लाह तुम मेरी जान ले ले लेकिन मेरे बेटे को शिफा दे दे। इसी तरह दुआ करते करते एक दिन बाबर बीमार हो गया और उसी दिन से हुमायूं ठीक होने लगा। फिर अचानक बीमारी की हालत में बाबर का इंतकाल हो गया। अब सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुग़ल सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।